جو بہت سارے علماء بس ہو گیا۔ دیکھیے موت موت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو کام اب تک سیاسی اور پولیٹیکل جلسوں کے سٹیجوں پر ہوا کرتا تھا، آج وہی کام اب مذہبی اور اسلامی جلسوں کے سٹیج پر ہو رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس کو آپ نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا۔ اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے ایک دستار بندی کا جلسہ ہے جو نیپال کے سرزمین پر ہو رہا ہے، اور اسٹیج کے اوپر ہی کسی بات کے اوپر علماء کرام اور شورائے اعظام کے درمیان جھڑپ ہو جاتی ہے اور لڑائی تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ کتنی شرم اور حیا والی بات ہے یہ کہ جو اسٹیج منبر رسول ہے، جہاں سے اسلام کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، جہاں سے لوگوں کے اعمال کو درست کرنے کی بات کی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ میسج اور پیغام دیا جاتا ہے کہ اسلام میں جھگڑا لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، اسی اسٹیج کے اوپر اگر جھگڑا لڑائی ہو تو پھر ہماری بات کہاں رہی اور ہمارا عمل کہاں رہا؟ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ بس ہم کہنے والے ہیں، عمل کرنا آپ کا کام، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، اس زبان سے تاثیر کو ختم کر دی جاتی ہے کہ جو آدمی خود کہے اور اس پر عمل نہ کرے۔ جب تک کوئی بندہ اپنی بات پر خود عمل نہیں کرے گا تو کبھی بھی اس کی زبان پر تاثیر نہیں پیدا ہو سکتی اور لوگ اس کے بات پر عمل نہیں کر سکتے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے دور کو اتنا پرفتن جاننے کے باوجود بھی اسٹیج کے اوپر اس طرح کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ آج اسٹیج کے چاروں طرف کیمرہ لگا ہوتا ہے، لوگوں کے موبائل آن رہتے ہیں، ساری چیزیں اے ٹو زیڈ ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ کتنے بڑے نادان اور جاہل قسم کے یہ لوگ ہیں جو اتنے سارے کیمراز اور موبائل کے سامنے بھی اس طرح کا کام انجام دے رہے ہیں۔ ارے اگر کوئی بات ہو گئی، کچھ پرسنل میٹر ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اس کو کیمرے سے ہٹ کر کہیں اور سلجھانا چاہیے، کمرے کے اندر سلجھا لینا چاہیے۔ اگر واقعی میں آپ کو لڑائی کرنا ہے، جھگڑا کرنا ہے، کوئی بات پیدا ہو گئی ہے تو کمرے میں اس کو سلجھائیے نا۔ برسر اسٹیج کیمرہ کے سامنے پوری دنیا والوں کے سامنے اس طرح کام کر کے پوری سنت کو آپ لوگ بدنام کر کے رکھ دیے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پیٹ میں ایک حرف کا علم نہیں ہوتا ہے اور اسٹیج کے اوپر چلے آتے ہیں۔ اگر تھوڑا بہت بھی علم ہوتا اور سمجھ بوجھ ہوتی تو ایسا کام کیمرے کے سامنے اسٹیج کے اوپر کبھی بھی انجام نہ دیتے۔ جن اسٹیجوں کے ذریعے ہمارے علماء کرام نے دین اسلام کو پھیلایا، ہم جیسے سنیوں کے کم پڑھے لکھے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی، آج اسی اسٹیج کے اوپر اس طرح نوبت آ گئی ہے کہ جھگڑا اور لڑائی کی جا رہی ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد میرا قطعا نہیں ہے کہ میں اس طرح کی ویڈیو کو وائرل کروں جس سے اہل سنت کی بدنامی ہو، لیکن میں بس اپنے قارئین اور ناظرین کو یہ میسج ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں، دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ وہی لوگ ہیں جو کہنے کو اپنے آپ کو شورائے اعظام اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمیں کس کی دعوت کرنی ہے، کس کی دعوت نہیں کرنی ہے۔ ہمیشہ اس بات کا دھیان دیں کہ اسٹیج پر انہی لوگوں کو چڑھنے دیں، انہی لوگوں کو بلائیں کہ جن کے اندر علم دین ہو، جو سلیقہ طریقہ اور تہذیب جانے، ایسے لوگوں کی دعوت کرنی چاہیے۔ لیکن نہیں، ہمارے عوام کو تو وہی اچھا لگتا ہے جو ناچ کود پھاند کر کے اسٹیج کے اوپر نعت پڑھتا ہو، تقریر کرتا ہو، وہی لوگ اچھے لگیں گے۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق تقریر کریں یا سلیقے کے مطابق، سنت کے مطابق نعت شریف پڑھے، وہ تو ان کو اچھے نہیں لگیں گے، ان کو ایسے ہی لوگ چاہیے۔ آج دیکھو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسٹیج کے اوپر ایسے منچرے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج یہ نوبت پیش آ گئی ہے۔ آخر اہل سنت کے اسٹیج سے کیا ہو رہا ہے؟ یہی وہ موقع ہے کہ جس کا فائدہ اٹھا کر آج غیر لوگ ہم پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو، بلکہ کئی ساری ویڈیوز بھی اس کے اوپر بن چکی ہے، کئی سارے دیوبندی وہابیوں نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کر دیا ہے کہ دیکھو اہل سنت کے اسٹیج سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ارے بھائی، سوشل میڈیا لڑائی کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی پرسنلی میٹر ہے، لڑائی کرنا ہے، تو گھر میں جا کے کیجیے نا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس کے پاداش میں کئی ساری ویڈیوز آ گئی۔ ایک صاحب نے پڑھ دیا کہ حضور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لو اب اس کے رد میں ایک صاحب نے بیان دے دیا، پھر اس کے رد میں ایک اور ویڈیو آ گئی، یہی چل رہا ہے۔
اب آپ بتائیے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر منٹوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جا رہی ہے. آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں اہل سنت کی بدنامی ہو رہی ہے یا نام نامی ہو رہی ہے؟ ان چیزوں پر ذرا غور کریں نا. یہ تو لوگ ذاتیات پہ آ گئے ہیں. اب یہ مسئلہ شرعی نہیں ہے کہ ہم اس کو حق کو واضح کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں. نہیں، میں تو ٹوٹلی سمجھتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ذاتیات پہ آ گئی کہ مجھے کیوں کہا، لو ہم بھی اس کے رد میں ویڈیو بنائیں گے. اب یہی چل رہا ہے. اللہ کے واسطے اہل سنت کو بدنام نہ کریں. جو پروفیشنل لوگ ہیں اس لائن کے شعراء یا مقررین حضرات، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ذاتیات پہ جو آ گئے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ اہل سنت کو بدنام نہ کیجیے. آپ لوگ کو جو کرنا ہے گھر میں کیجیے، پردے کے آڑ میں کیجیے، اور سوشل میڈیا سے چھپ کر یہ سب کام کیا کیجیے. آپ لوگوں کی وجہ سے آج اہل سنت پورا بدنام ہو جا رہا ہے. اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کو سمجھ حاصل کرنی چاہیے کہ ہم آخر کر کیا رہے ہیں، اور ہمارے عوام کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کسے اسٹیج پہ بلانا ہے اور کسے نہیں بلانا ہے، کسے دعوت کرنی ہے اور کسے دعوت نہیں کرنی ہے. جلسہ کے اسٹیج کا مذاق بنا کے رکھ دیا ان لوگوں نے، اور اہل سنت کے جو بھولے والے عوام ان کو یہی سب اچھا لگتا ہے. ارے کچھ تو ہوش کے ناخن لو، کچھ تو سمجھو کہ کیا ہو رہا ہے. اس سے دین کا کون سا کام ہو رہا ہے، دین کا کون سا فائدہ ہو رہا ہے، آپ ذرا مجھے بتاؤ تو. ایسے جھگڑوں سے، لڑائی سے، اور ایسے رد والی ویڈیوز کو وائرل کر کے، رد والے کلام کو پڑھ کر کے، رد والی بات بیان کر کے اہل سنت کا کون سا بھلا ہو رہا ہے؟ الٹا لوگوں کے پیسے بھی ضائع ہو رہے ہیں، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، اوپر سے بدنامی الگ ہو رہی ہے. اس لیے ان ساری باتوں کو سمجھنی چاہیے. میرا مقصد بالکل ایسی ویڈیوز کو وائرل کرنا نہیں ہے جس سے اہل سنت کی بدنامی ہو. میرا مقصد فقط اتنا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ سب کام سوشل میڈیا کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. کچھ اگر بات ہے، کچھ معاملات ہے، اس کو آپس میں سلجھا لیں. دنیا والوں کے سامنے ساری چیزیں اگر آئیں گی تو لوگوں کا اعتماد اور بھروسہ علماء کے اوپر سے اٹھ جائے گا. یہ جان کے چلیے. اور آپ قوم کے امام ہیں، قوم کے رہنما ہیں، آپ کو کیسا ہونا چاہیے؟ اگر لوگوں کا بھروسہ ہی علماء کے اوپر سے اٹھ جائے تو پھر کیسا ہوگا معاملہ؟ تو اسی لیے خدا را ایسا کام اسٹیج کے اوپر نہ کریں. میں تمام شعراء، مقررین اور حضرات، دیگر حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ جو کرنا ہے پردے کے آڑ میں کریں، اور آپ کے گھریلو معاملات میں اس کو سلجھانے کی کوشش کریں. آن دا اسکرین، آن دا اسٹیج بالکل یہ سارا کام انجام نہ دے. خدا ہم سبوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری بات کسی کو بری لگ گئی ہے تو میں بالکل معافی کا طلبگار ہوں. مجھے اس میں کوئی ناپسندیدگی والی بات بھی نظر نہیں آتی ہے. میں بالکل معافی کا طلبگار ہوں. لیکن میں خود اس بات کو دل سے ناپسند کرتا ہوں کہ اسٹیج کے اوپر اہل سنت کی بدنامی نہ ہو. اس لیے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی. اور تمام حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر میری بات کسی کو بری لگے تو میں معافی کا خواستگار ہوں، مجھے معاف کریں. لیکن ذرا غور کریں، ان باتوں پر ذرا غور کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.